بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدامت عمل۔ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس پر اس قدر استقلال کے ساتھ قائم رہے کہ گویا وہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے۔ انسان کے سوا تمام دنیا کی مخلوقات صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہیں اور وہ فطرتاً اسی پر مجبور ہیں، لیکن اخلاق کا ایک دقیق نقطہ یہ ہے کہ انسان اپنے لیے اخلاق حسنہ کا جو پہلو پسند کرے اس کی شدت سے پابندی کرے اور اس طرح دائمی اور غیر متبدل طریقے سے اس پر عمل کرے کہ گویا وہ اپنے اختیار کے باوجود اس کام کے کرنے پر مجبور ہے، اور لوگ دیکھتے دیکھتے یہ یقین کر لیں کہ اس شخص سے اس کے علاوہ اور کوئی بات سرزد ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا اس سے یہ افعال اس طرح صادر ہوتے ہیں جیسے آفتاب سے روشنی، درخت سے پھل اور پھول سے خوشبو، کہ یہ خصوصیات ان سے کسی حالت میں الگ نہیں ہو سکتی۔ اسی کا نام استقامت حال اور مدامت عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام کاموں میں اسی اصول کی پابندی فرماتے تھے۔ جس کام کو جس طریقے سے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع فرمایا اس پر برابر شدت کے ساتھ قائم رہتے تھے۔ سنت کا لفظ ہماری شریعت میں اسی اصول سے پیدا ہوا ہے۔ سنت وہ فعل ہے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ مدامت فرمائی اور بغیر کسی قوی معنی کے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ اس بنا پر جس قدر سنن ہیں وہ در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت حال اور مدامت عمل کی ناقابل انکار مثالیں ہیں۔ حسن خلق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ وغیرہ جو مدتوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا متفقہ بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے اور کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و مصافحہ فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہ معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ اکثر نوکر چاکر، لونڈی، غلام خدمت اقدس میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ ڈال دیں تاکہ متبرک ہو جائے۔ جھاڑو کا دن اور صبح کا وقت ہوتا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہ فرماتے۔ مجالس صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت فرماتے، اس کا اظہار نہ کرتے۔ کسی شخص کی کوئی بات نہ آتی تو اکثر اس کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں نے کہا کہ ان سے کہہ دینا کہ یہ رنگ دھو ڈالیں۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر اگر کوئی آ جاتا تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے تھے۔ کسی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کر اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ صیغہ تعمیم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، بعض لوگوں کی یہ عادت ہے۔ یہ طریقہ ابہام اس لیے فرماتے کہ شخص محسوس کی ذلت نہ ہو اور اس کے احساس غیرت میں کمی نہ آئے۔ ایثار۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی، اور ان میں سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر عزیز تھیں کہ جب آتیں تو فرط محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ تاہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عسرت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خود چکی پیستی، خود ہی پانی کی مشک بھر لاتی۔ چکی پیستے پیستے ہتھیلیاں گھس گئی تھی اور مشک کے اثر سے سینے پر نیل پڑ گئے تھے۔ ایک دن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، خود تو پاس حیا سے عرض حال نہ کر سکیں، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے یہ حال عرض کیا اور درخواست کی کہ فلاں غزوہ میں جو کنیزیں آئی ہیں ان میں سے ایک کنیز مل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا، اور جب تک ان کا بندوبست نہ ہو لے میں اور طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ تواضع: گھر کا کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے، گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے، بازار سے سودا لاتے، جوتی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے۔ گدھے کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عار نہ تھا، غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو، غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے، مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، لیکن نبوت کا رعب اس قدر طاری ہوا کہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ بچوں پر نہایت شفقت فرماتے تھے۔ معمول تھا کہ سفر سے تشریف لاتے تو راہ میں جو بچے ملتے تھے ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ سواری پر آگے پیچھے بٹھاتے، راستے میں بچے ملتے تو ان کو خود سلام کرتے۔ ایک دن خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ خدمت اقدس میں آئے، ان کی چھوٹی لڑکی بھی ساتھ تھی اور سرخ رنگ کا کرتا بدن پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثنا حبشی زبان میں حسنہ کو ثنا کہتے ہیں، چونکہ ان کی پیدائش حبش میں ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے حبشی تلفظ میں حسنہ کی بجائے ثنا کہا۔ یہ محبت اور شفقت مسلمان بچوں تک محدود نہ تھی، بلکہ مشرکین کے بچوں پر بھی اسی طرح لطف فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں چند بچے چپیٹ میں آ کر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہایت آزردہ ہوئے۔ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مشرکین کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکین کے بچے بھی تم سے بہتر ہیں، خبردار بچوں کو قتل نہ کرو، ہر جان خدا ہی کی فطرت پر پیدا ہوتی ہے۔ معمول تھا کہ جب فصل کا نیا میوہ کوئی خدمت اقدس میں پیش کرتا تو حاضرین میں سے جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اس کو عنایت فرماتے، بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک بدو آیا، اس نے کہا، تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو، میرے 10 بچے ہیں مگر اب تک میں نے کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو میں کیا کروں۔ لطف طبع: کبھی کبھی ظرافت کی باتیں فرماتے۔ ایک دفعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا تو فرمایا،
اور 2 کان والے۔ اس میں ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نہایت اطاعت شعار تھے اور ہر وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کان لگائے رکھتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمیر تھا۔ وہ کم سن تھے اور ایک معمولہ پال رکھا تھا کہ اتفاق سے وہ مر گیا۔ ابو عمیر کو بہت رنج ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غمزدہ دیکھا تو فرمایا، ابو عمیر، تمہارے معمولے نے کیا کیا؟ ایک شخص نے خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں آ کر عرض کیا کہ مجھے کوئی سواری عنایت ہو، ارشاد ہوا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو۔ ایک بڑھیا خدمت اقدس میں آئی کہ حضور اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھ کو بہشت نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھیاں بہشت میں نہ جائیں گی۔ اس کو بہت صدمہ ہوا اور روتی ہوئی واپس چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اسے کہہ دو کہ بوڑھیاں جنت میں جائیں گی لیکن جوان ہو کر جائیں گی۔ ایک بدوی صحابی تھی جن کا نام ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ وہ دیہات کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ شہر میں آئے، گاؤں سے جو چیزیں لائے تھے ان کو بازار میں فروخت کر رہے تھے۔ اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے۔ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے جا کر ان کو گود میں دبا لیا۔ انہوں نے کہا، کون ہے؟ چھوڑ دو۔ مڑ کر دیکھا تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اپنی پیٹھ اور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لپٹا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اس غلام کو خریدتا ہے؟ بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام زیادہ ہیں۔ ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ میرے بھائی کو شکم میں گرانی ہے۔ فرمایا، شہد لاؤ۔ وہ دوبارہ آئے کہ شہد پلایا، لیکن شکایت اب بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شہد پلانے کی ہدایت کی۔ 6 بارہ آئے، پھر وہی جواب ملا۔ چوتھی بار آئے تو فرمایا، خدا سچا ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جا کر شہد پلاؤ۔ اب کی بار پلایا تو شفا ہو گئی۔ معدے میں فاسد مادہ کثرت سے موجود تھا۔ جب پورا تنقیہ ہو گیا تو گرانی جاتی رہی۔ اولاد سے محبت۔ اولاد سے نہایت محبت تھی۔ معمول تھا کہ جب کبھی سفر فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے، اور سفر سے واپس آتے تو جو شخص سب سے پہلے بارِیاب خدمت ہوتا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی ہوتیں۔ ایک دفعہ کسی غزوے میں گئے، اسی اثناء میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں صاحبزادوں حسنین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے چاندی کے کنگن بنوائے اور دروازے پر پردے لٹکائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو خلاف معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نہیں گئے۔ وہ سمجھ گئیں کہ فوراً پردوں کو چاک کر ڈالا اور صاحبزادوں کے ہاتھوں سے کنگن اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن لے کر بازار میں بھیج دیے اور فرمایا کہ ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی کو چومتے اور اپنی نشست گاہ سے ہٹ کر اپنی جگہ بٹھاتے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ فرماتے تھے کہ یہ میرے گلدستے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تو فرماتے کہ میرے بچوں کو لانا۔ وہ صاحبزادوں کو لاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے اور سینے سے لپٹاتے۔ ایک دفعہ مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے، اتفاق سے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرخ
کپڑے پہنے ہوئے آئے، کمسنی کی وجہ سے ہر قدم پر لڑکھڑاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضبط نہ کر سکے، ممبر سے اتر کر گود میں اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ پھر فرمایا، خدا نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فرمایا کرتے تھے، حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ خدا اس سے محبت رکھے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوش مبارک پر سوار تھے۔ کسی نے کہا، کیا سواری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی کیسا؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے، وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک دفعہ ان کی تھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر، ایک ہاتھ ان کی تھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا۔ پھر فرمایا، حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے اور فرماتے کہ خدایا، میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آئے تو فدیے کی رقم ادا نہ کر سکے تو گھر کہلا بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کا ہار بھیج دیا۔ یہ وہ ہار تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہیز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا تو بے تاب ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پھر صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری مرضی ہو تو ہار زینب کو بھیج دوں۔ سب نے بصرِ چشم منظور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نواسی حالت نزع میں تھی، صاحبزادی نے بلا بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو لڑکی اسی حالت میں آغوش مبارک میں رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبدیدہ ہو کر فرمایا تھا، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمزدہ ہو رہا ہے، لیکن منہ سے ہم وہی باتیں کہیں گے جن کو خدا پسند کرتا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جلد دوم۔